میں جن اپنے کورسمیٹس کو ملا ہوں نا، وہ سارے تو لاہور میں سرو کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سارا کا سارا چیز آرکسٹریٹ کی گئی تھی. جنرل صاحب کو انہوں نے انٹیلیجنس بتائی نہیں ہے، دیا ہی نہیں، بتایا ہی نہیں کہ جی کیا ہوا ہے. اور جی ایس ایف غائب ہو گئی ہے، کیو آر ایف غائب ہو گئی ہے، ڈی جی رینجر غائب ہو گیا ہے، جی او سی 11 ڈیو غائب ہو گیا ہے، اس کا اپنا چیف آف سٹاف غائب ہو گیا ہے. اس کے ساتھ اس کے ساتھ سلمان کے ساتھ اینڈ پہ وہ کہتے ہیں کہ ایم ٹی او یعنی کہ آپ کا جو ٹرانسپورٹ آفیسر اے ایس سی کا ہوتا ہے وہ تھا، ایک میجر صاحب. ایک اس کا کرنل سٹاف بھاگا بھاگا آیا ہے، وہ اتفاق سے پیچھے رہتا تھا شلوار قمیض میں، اور دو اور کوئی آفیسر تھے، ایک اس کا سٹاف آفیسر تھا اور ایک اور تھا. انہوں نے 15-20 منٹ نیگوشیٹ کیا ان لوگوں کے ساتھ، اور کہتے ہیں پھر بعد میں وہ شروع میں کہتے ہیں بلکہ شکر ہے کہ شروع کے جو 4-5 لڑکے پی ٹی آئی کے اندر پہنچے ہیں وہ پٹھان تھے. تو کہتے ہیں ان میں سے ایک آفیسر جو تھا، میجر جو تھا، ہی واز اے پٹھان. تو اس نے ان سے پشتوں میں بات کی. اس نے کہا کہ یار اندر بیٹیاں ہیں اور بہنیں ہیں. تو وہ کہتا ہے وہ پھر پی ٹی آئی والوں نے لوگوں کو تھوڑا پیچھے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے بٹ آپ نکلیں یہاں سے. بٹ جنرل صاحب ریفیوز. پھر انہوں نے ایونچولی کہتے ہیں پیچھے سے توڑوایا ہے، دیوار توڑوائی ہے. کہتے ہیں اندر ان کا ایک کوک تھا، ایک ڈرائیور تھا، اور ایک آدھا کوئی اور جو نا گارڈ سینٹری تھا جو رہ گیا تھا. پوری کی پوری یونٹ جو 58 فیلڈ بٹالین ہے، جو اس کی جو 75 لوگوں کی گارڈ ہوتی ہے، وہ غائب ہو گئی تھی. کیو آر ایف غائب ہو گئی تھی. وہ کہتے ہیں پیچھے سے ڈی جی رینجرز کو اس نے فون کیا، ایس پی کو فون کیا، کس بندے نے فون نہیں اٹھایا. کہتے ہیں پھر انہوں نے بھاگے وہاں سے، توڑوا کے گیٹ پیچھے سے دیوار توڑی ہے، اور ساتھ میں نیبرز کوئی رہتے ہیں ان کی گاڑی انہوں نے مانگی. انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے گاڑی، آپا ساتھ ہیں ہمارے، فاطمہ آپا اور بچے ساتھ ہیں. انہوں نے پھر گاڑی دی ان کو. کہتے ہیں 2 سویلین گاڑیوں میں یہ اپنے پجاموں ٹریک سوٹ میں وہاں سے کور ہیڈ کوارٹر پہنچے ہیں. اور کہتے ہیں کور ہیڈ کوارٹر پہنچنے کے بعد کہتے ہیں جی اس کے گھنٹے کے بعد سی او ایس جو ہوتا ہے چیف آف سٹاف ان کا ہوتا ہے، بریگیڈیئر جو ہے وہ آیا ہے، اور باقی جی او سی وغیرہ پہنچے ہیں. اور اس کے بعد تب تک سب کچھ ہو چکا تھا، تب تو گھر گھس چکے تھے، انہوں نے توڑ پھوڑ کرنی اسٹارٹ کر دی تھی. اینڈ دیٹ از دی اسٹوری. سو بھائی یہ ساری کی ساری جو آرکسٹریٹ ہوئی ہے نا، یہ بہت اوپر لیول پہ ہوئی ہے. یہ اوپر سے یہ بالکل آنٹی صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ جو چیف ہے اس نے بیسکلی آرکسٹریٹ کرائی ہے تھرو ہز اون فیوریٹ آفیسرز. جی او سیز دونوں اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے. آپ کا جو چڑیا گھر کے پاس ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے آف دی انٹیلیجنس، وہ انوالو تھا. کیونکہ ادروائز کیو آر ایف آپ کی کینٹ میں اتنی کیو آر ایف کھڑی ہوتی ہیں، مطلب یو کانٹ امیجن، ہر تھوڑی سی دیر کے بعد آپ کی کیو آر ایف کھڑی ہوتی ہے. کیو آر ایف ایٹ لیسٹ 30 سے 35 بندہ ہوتا ہے اور ایک آفیسر ڈیٹیلڈ ہوتا ہے. اور اس طرح کی سچویشن میں تو ڈیفینیٹلی ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی ہوتی ہے. پلس پولیس والا کوئی نہیں تھا. مطلب یہ وہ جگہ ہے کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے سے اب یو ٹرن کرتے ہوئے آپ اگر 5 سیکنڈ لگا دو تو وہاں پر انٹیلیجنس والے آ جاتے ہیں. جی آپ کیا کر رہے ہیں آپ کھڑے ہوئے؟ مال آف لاہور کے سامنے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، وہاں پر آپ کے انٹیلیجنس والے نارمل ڈیز میں کھڑے ہوتے ہیں. ایم پی کھڑی ہوتی ہے. یہ اٹس این آرکسٹریٹڈ کمپلیٹ اٹیک ہے بھائی. یہ دس از اے فکڈ اپ سچویشن. اور کل ان کو میں جو اپنے کورسمیٹس کو ملا ہوں، وہ تو یار مطلب پٹھان ہے، اوپر سے 2 مطلب کرنیل سرونگ ان لاہور. وہ کہتے ہیں کہ پہنچود یہ اوپر والوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. اللہ خیر رکھے. بٹ وہ آئی ڈونٹ نو واٹ. بڑی انٹرسٹنگ جو بات ہے وچ از دی ٹائم لائن آف ہز ریزگنیشن اینڈ فائرنگ. وہ کہتے ہیں جی رات 9 بجے اس کو انہوں نے کمانڈ سے ہٹا دیا تھا جنرل صاحب کو، وچ مینس کہ اے جی برانچ نے رات کو 9 بجے، یعنی کہ اب یہ 6 بجے 5 بجے ہوا ہے یہ سارا کچھ، اور 9 بجے ان کا ڈیسیجن تھا کہ جی اس کو آپ نے فائر، ان کو جی ایچ کیو بلا لیا واپس. ٹھیک ہے. اور اچھا بفور ہی لیفٹ جنرل صاحب، بفور ہی لیفٹ کور ہیڈ کوارٹر میں اس نے بلا کے کور انٹیلیجنس والوں اور باقی ساروں کو، ایک تو خیر ان کی پتلون اتاری، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہی آرڈر این آفیشیل انکوائری. وہ آفیشیل انکوائری انہوں نے آگے جانے ہی نہیں دی ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ کا جو اے جی برانچ تھی اس نے ان کو کہا کہ جی نتھنگ ڈوئنگ، یو کم اسٹریٹ ٹو جی ایچ کیو. 2 دن وہاں پر رکھا ہے ان کو. آپا وغیرہ یہاں پر رہی ہیں، ان کی جو مسز وغیرہ. اور اس کے بعد انہوں نے اس کو رات کو اس کی کمانڈ ریلنکوش کرا دی تھی، اسپیسیفکلی بیکاز ہی ہیڈ آرڈر این انکوائری کہ ہوا کیا ہے، یہ غائب کہاں ہوئے ہیں سارے. اس کا مطلب ہے کہ اب وہ نو ون از گوئنگ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا، بیکاز دے آر ہائڈنگ سم تھنگ. اگر ان کو اتنا شوق ہوتا تو یہ انکوائری چلنے دیتے. ان کو اتنا شوق ہوتا اگر اپنی وہ ساتھ کرنے کا رکھنے کا تو انکوائری چلے. انہوں نے انکوائری نہیں ہونے دی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ان 3 to 4 hours ہی واز فائرڈ، بیسکلی ریموو فرام ہز پوسٹ اینڈ دین ہی واز آسکڈ ٹو ریزائن. سو یہ بڑی ایک لمبی اسٹوری ہے اور یہ بہت بڑا کور اپ ہے. اور اچھا a lot of people are now saying فوج کے اندر کہ یہ ارادہ ان کو یہ نہیں تھا کہ صرف کور کمانڈر گھر کے اندر توڑوائیں گے. ان کا ارادہ تھا کہ کور کمانڈر کی فیملی یا کور کمانڈر کو خود انہوں نے شہید کروانا تھا
تاکہ پی ٹی آئی وڈ ہیو بین کمپلیٹلی جو ہے نا ڈسبینڈیڈ ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. بٹ وہ اللہ کا کرنا تھا یا مطلب جنرل صاحب کی اپنی وہ اچھا پہلے جنرل صاحب آپا نے اور جنرل صاحب نے 15 منٹ ان کو کہا کہ بیٹا ہم آپ کو چائے بنا کے دیتے ہیں, آپ بیٹھو یہاں پر آ کے ہم سے بات کرو, اور بائی دیٹ ٹائم خیر اینی وے سچویشن نکل چکی تھی. سو ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ہے اور ان کی عزت رکھی ہے. سو اٹس اے ویری ویری سیریس سچویشن اینڈ دی ٹرسٹ ان دی ٹاپ ٹیئر از ناؤ کمپلیٹلی ایروڈیڈ. مجھے نہیں پتا کہ کیسے چل رہی ہے اس وقت فوج جو ہے, کیونکہ اوپر والا جو بھائی جان جو ہمارے جو امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں تو جو کل وہ جو 3-4 کرنیل بات کر رہے تھے, آپ سوچ کے حیران ہو جاتے ہو کہ بہن چود ہاؤ از دس یونٹ اور دس کمانڈ ورکنگ. بٹ اینی وے فاطمہ سے بات ہوئی ہے آج بڑے دنوں بعد. منیب کی وہ تو بات ہی نہیں کر رہی تھی نا, اس سے کہ وہ تو میاں بچے تو میری خالہ کے گھر آ گئے تھے. تو فاطمہ نے بتایا کہ یہ جب انٹر ہوئے تو سلمان بھائی بھی گھر میں تھے, یہ بھی تھی, ختیجہ بھی اور ابراہیم بھی, دونوں بچے اور ماں باپ. تو جب وہ انٹر ہوتی نا آگے ہو کے لڑکا آیا اور بالکل فاطمہ کے یہ لوگ یوں لاؤنج میں تھے. سلمان, اچھا میرا خیال تھا سلمان بھائی گھر میں نہیں تھے, سلمان بھائی بھی تھے, اور سلمان بھائی نے سارے جو جنرل اور ان کو فون کیا, کسی نے فون نہیں اٹھایا. یہ حرام زادے عاصم منیر نے کروایا ہے, اور ہر جگہ فون کیا تو یہ گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. مطلب آرام سے اس طرح بیٹھے تھے کہ ان کو پتہ تھا حالات خراب ہو رہے ہیں, اور انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں سویلینز پہ کوئی گولی شولی نہیں چلاؤں گا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ بڑا یہ نیک انسان ہے. تو وہ کہتی ہے کہ وہ ایک دم سے جب لوگ انٹر ہوئے تو اندر یوں کمرے میں آئے تو مجھے کہتی ہے میں تو آپ بیٹھوں گی, اب کل جانا ہے اس کے گھر. اب 2-3 دن تو ہم گئے ہی نہیں کہ سب لوگ جا رہے تھے, تو اب میری خالہ نے کہا کہ اب سب آ رہے ہیں تو تم لوگ کیوں رکے ہوئے ہو. تو آج منیب سے اس نے لمبی بات کی ہے فاطمہ نے. تو کہتی ہے کہ ایک دم وہ جوان سا لڑکا آگے آ کے جیسے ڈنڈے نہیں پکڑے ہوئے آگے آ کے آیا, اور یہ کہتا ہے کون ہو تم, اس کو کہا فاطمہ کو. تو فاطمہ نے کہا میں اس گھر میں رہتی ہوں, میں اس گھر میں رہتی ہوں. منیب کیا کہا تھا, گھر میں رہتی ہوں کیا, اور دوسرا جملہ کیا کہا تھا, میں اس گھر کی کیا ہوں, میں یہاں رہتی ہوں, میں گھر میں رہتی ہوں. ایک دم سے فاطمہ, یہ میرا گھر ہے. ہاں فاطمہ نے کہا میرا گھر ہے. وہ ڈنڈے لے کے جب آگے آئے تو پھر اس لڑکے نے ایک دم سے کہا کہ ہم کیا, منیب کیا جملہ بولا, ہاں آپ اندر چلی جائیں, ہم عورتوں آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں. تو وہ تو اس نے کہا آپ اندر چلی جائیں, قابل احترام ہے. پھر اس نے اپنی بیٹی کو اور بیٹے کو کہا اندر جاؤ. تو بیٹی نے کہا کہ وہ جو ختیجہ جس سے میں عیسیٰ کی کرنا چاہتی تھی وہ والی, اس نے کہا کہ میں اماں آپ کے بغیر اندر نہیں جاؤں گی. پھر اس نے چیخ کے کہا کہ اندر جاؤ, میں تمہاری وجہ سے یہاں باہر کھڑی ہوں, اندر جاؤ. تو پھر سلمان بھائی وہیں کھڑے رہے خاموش, کچھ نہیں ان کو کہا, اور انہوں نے وہ دھاما بولنا شروع کیا. اس میں وہ گلو بٹ سب تھے. کوئی فوج کا جو اتنا بڑا کور کمانڈر جنا ہاؤس میں رہ رہا ہے اور کوئی فوج نہیں پہنچی. اس نے سلمان بھائی نے سب طرف فون کیے, کسی نے جواب نہیں دیا. یہ سارا پلاننگ سے اس کے ساتھ کیا گیا, ایسے کہ یہ ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے نا. اس نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں نہیں کروں گا کچھ, میں کوئی آرڈر نہیں دوں گا پورے لاہور کو, میں نہیں, لاہور تو اس کے انڈر تھا نا سلمان بھائی کے. تو پھر جو ہے نا سلمان بھائی خاموش کھڑے رہے, بس صبر سے دیکھتے رہے کہ توڑم پھوڑی ہو رہی ہے, کھڑے رہے. اور بچوں کو پھر اس کا جب تھوڑی دیر ہوگی, جب آگ لگنا شروع ہوئی تو پھر فاطمہ کو کمرے میں اور بچوں کو کمرے میں بھیجا. اور فاطمہ کہتی ہے آپ لوگ فلموں میں بھی نہیں سوچ سکتے جو ہوا. اور پھر اس کے بعد پیچھے سیڑھی لگا کے مہرین آپا, جو عطا بندیال کی بہن ہے نا, جو اس کی پھپھو کی بیٹی ہے اور اس کی بیٹی کی سمدھن ہے, سیڑھی لگا کے پیچھے ان کی دیوار ملتی ہے نا جنا ہاؤس سے, تو وہ اترے مہرین آپا کے گھر, بچے اور فاطمہ. جب آگ لگی سلمان بھائی اندر ہی رہے, اور سلمان بھائی نے بس یہ کہا تھا کہ میں اگر میرے بچوں پہ ہاتھ ڈالا تو پھر میں کوئی ایکشن لوں گا. گھر میں تو اسلحہ بہت تھا لیکن خاموش کھڑے رہے. کہ میں پہلے ہی کہہ چکے تھے نا وہ عاصم منیر کو کہ میں نہیں کچھ حرکت میں آؤں گا, میں اپنے لوگوں کو نہیں ماروں گا. تو اسی لیے تو دیکھیں کیا کیا ہے انہوں نے اس کے ساتھ. پتہ نہیں آگے کیا کریں گے, اب کل جائیں گے ملیں گے.